نشان حیدر پانے والے عظیم میجر 6 ستمبر 1965 کو بھارت نے اچانک پاکستان پر حملہ کر دیا۔ میجر عزیز بھٹی شہید، آپ کو سلام۔ پاکستان پائندہ باد۔ میجر عزیز بھٹی شہید، وطن پر قربان ہونے والی عظیم جان۔ آج ہم جس عظیم ہستی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ پاکستان کی عسکری تاریخ کا روشن ستارہ ہیں۔ وہ سپاہی جنہوں نے وطن کی مٹی کو اپنے خون سے سیراب کیا۔ وہ مجاہد جنہوں نے دشمن کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے ہونے کی مثال قائم کی۔ وہ ہیں میجر محمد عزیز بھٹی شہید۔ دوستو، نشان حیدر پانے والے عظیم میجر۔ دوستو، یہ کہانی ہے جذبے کی، قربانی کی اور اس عہد کی جو ایک سپاہی اپنے وطن سے کرتا ہے۔ دوستو، ان کی ابتدائی زندگی میجر محمد عزیز بھٹی 1928 میں ضلع گجرات کے ایک سادہ مگر دیندار گھرانے میں پیدا ہوئے۔ بچپن ہی سے ان کی نظم و ضبط، سچائی اور حب الوطنی نمایاں تھی۔ وہ پڑھائی میں بھی اچھے تھے اور کھیلوں میں بھی دلچسپی رکھتے تھے۔ قیام پاکستان کے بعد جب نوزائیدہ مملکت کو مضبوط محافظوں کی ضرورت تھی تو عزیز بھٹی نے پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں شمولیت اختیار کی۔ دوستو، یہیں سے ان کی فوجی زندگی کا آغاز ہوا۔ فوجی کریئر۔ دوستو، میجر عزیز بھٹی ایک پیشہ ور، نڈر اور بااصول فوجی افسر تھے اور ان کے ماتحت سپاہی ان سے بے حد محبت کرتے تھے، کیونکہ وہ صرف حکم دینے والے افسر نہیں بلکہ خود اگلی صف میں کھڑے ہونے والے لیڈر بھی تھے۔ دوستو، 1965 تک وہ 6 فرنٹیئر فورس ریجمنٹ میں خدمات انجام دے رہے تھے۔ وہ برقی سیکٹر لاہور کے قریب ایک نہایت حساس محاذ تھا۔ دوستو، جہاں دشمن کی نظریں جھکی ہوئی تھی، 1965 کی جنگ کا آغاز 6 ستمبر 1965 کو بھارت نے اچانک پاکستان پر حملہ کر دیا تو لاہور کے محاذ پر دشمن کا مقصد یہ تھا کہ وہ جلد از جلد شہر میں داخل ہو کر پاکستان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دے۔ برقی سیکٹر دشمن کے لیے ایک اہم راستہ تھا اور اس محاذ کی ذمہ داری میجر عزیز بھٹی کو سونپی گئی تھی۔ اور دوستوں، دشمن کے سامنے فولاد دیوار میجر عزیز بھٹی جانتے تھے کہ اگر یہ محاذ ٹوٹ گیا تو لاہور خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ تو بھارتی فوج نے ٹینکوں، توپوں اور بھاری اسلحے کے ساتھ حملہ کیا، لیکن پاکستانی سپاہی اپنے دلوں میں ایمان اور آنکھوں میں وطن کی محبت لیے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے۔ دوستوں، میجر عزیز بھٹی دن رات اگلے مورچوں میں موجود رہتے تھے اور انہیں کئی مرتبہ اعلیٰ کمان نے کہا، میجر صاحب آپ پیچھے آ جائیں، یہ جگہ بہت خطرناک ہے، مگر ان کا جواب ہمیشہ ایک ہی ہوتا تھا، میں اپنے سپاہیوں کو چھوڑ کر پیچھے نہیں جا سکتا۔ دوستوں، مسلسل 6 دن کی لڑائی کے بعد 6 دن اور 6 راتیں میجر عزیز بھٹی دشمن کی گولہ باری کے باوجود مورچوں سے باہر نکل کر دشمن کی نقل و حرکت پر نظر رکھتے رہے۔ وہ خود دشمن کے ٹینکوں پر فائر کرواتے، اپنے سپاہیوں کا حوصلہ بڑھاتے اور ہر لمحہ یہی کہتے، یہ زمین ہماری ماں ہے اور اسے دشمن کے حوالے نہیں کریں گے۔ اب شہادت کا لمحہ۔ دوستوں، 10 ستمبر 1965 کی صبح تھی، دشمن کی توپوں سے شدید گولہ باری ہو رہی تھی۔ تو دوستوں، میجر عزیز بھٹی حسب معمول اگلی پوسٹ پر موجود تھے اور دوستوں دوربین سے دشمن کی پوزیشن دیکھ رہے تھے تاکہ درست فائر کا حکم دے سکیں۔ تو دوستوں، اچانک دشمن کا ایک گولہ ان کے قریب آ کر پھٹا اور دھماکے کی آواز کے ساتھ یہ عظیم سپاہی زمین پر گر پڑا، لیکن یہ گرنا شکست نہیں تھا، یہ تو شہادت کی بلندی تھی اور میجر محمد عزیز بھٹی وطن پر قربان ہو گئے۔ اور شہادت کے بعد ان کی شہادت کی خبر پوری فوج میں پھیل گئی اور سپاہیوں کے دل غمگین ضرور ہوئے مگر ان کے حوصلے اور بھی بلند ہو گئے تھے اور سپاہیوں نے کہا، اگر ہمارا کمانڈر اپنی جان دے سکتا ہے ہم 1 انچ زمین بھی دشمن کو نہیں دیں گے۔ اور واقعی دشمن برقی سیکٹر سے آگے نہ بڑھ سکا۔ عزیز بھٹی کی اس بے مثال بہادری اور قربانی اور قیادت کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے انہیں نشان حیدر عطا کیا،
जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा फौजी एजाज़ है। और 1965 के दोस्तों वो 1965 की जंग के पहले निशान हैदर हासिल करने वाले शहीद हैं। और दोस्तों कौम के लिए पैगाम मेजर अजीज़ भट्टी शहीद हमें ये सबक दे गए हैं कि वतन से मोहब्बत सिर्फ अल्फाज से नहीं कुर्बानी से भी साबित होता है। दोस्तों सच्चा लीडर वो होता है जो ख़तरे में सबसे आगे हो। ईमान, हौसला और इत्तेहाद बड़ी सबसे ताकत को रोक सकता है। आज अगर हम आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं, अगर सब्ज़ हिलाली परचम सर बुलंद है, तो मेजर अजीज़ भट्टी जैसे शहीदों के खून का नतीजा है। दोस्तों अब हम अहद करें कि हम उनके कुर्बानी और हम उनकी कुर्बानी को कभी खामोश नहीं करेंगे और पाकिस्तान की हिफाजत, तरक्की और इज़्ज़त के लिए हमेशा मुत्तहद रहेंगे। मेजर अजीज़ भट्टी शहीद आपको सलाम। पाकिस्तान पाइंदाबाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे।